بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات کے لیے ایک کمرہ حاصل کریں گے اور کل ہم گھر واپس جانے سے پہلے صبح سویرے بازار جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے اپنے سفر میں بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں نہیں سویا تھا۔ علی کے والد نے ایک کمرے کے لیے ادائیگی کی اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنا بیگ سیڑھیوں سے اوپر لے گئے۔ بوڑھے آدمی کے سامان کھولنے اور نہانے کے بعد اور علی کو ابھی تک اپنی جیب میں چھپا کر اس امید کے ساتھ کھانے کے لیے کمرے میں چلا گیا کہ شاید وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی کچھ کھانے کا سامان لے آئے، پھر کچھ بہت غیر متوقع ہوا۔ جیسے ہی تمام مہمان رات کے کھانے پر بیٹھے، چوروں کا ایک گروہ ہوٹل میں داخل ہوا۔ بے رحم دکھائی دینے والے مردوں نے، جو کہ 3 تھے، بندوقیں اٹھائیں اور حکم دیا کہ ہر مرد اور عورت اپنی رقم اور جو کچھ بھی قیمتی سامان ان کے پاس ہے وہ اس کے حوالے کریں۔ تمام مہمان بہت خوفزدہ تھے، جن میں علی کے والد بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اور اپنے بٹوے اور زیورات کو چوروں کو دینے کے لیے میز پر رکھنے پڑے۔ اچانک کہیں سے ایک بہت تیز اور بہت گہری آواز آئی، اپنی بندوقیں نیچے کرو۔ آواز نے حکم دیا، میں وہاں آ رہا ہوں اور میں تمہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ چوروں نے کھانے کے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی شخص تلاش نہ کر سکے۔ پھر آواز آئی، اس بار پہلے سے بھی اونچی آواز میں تم سے تمہاری شرارتوں کا بدلہ لوں گا۔ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ تم کئی سال جیل میں گزارو۔ چونکہ چور یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے خود کو باور کرایا کہ اس کا تعلق کسی بھوت سے ہے۔ اگر چوروں کو پولیس سے بھی زیادہ کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ بھوت تھے۔ اچانک چور اپنی بندوقیں چھوڑ کر ہوٹل سے بھاگے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ گرچہ مہمان خوش تھے کہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ ابھی بھوتوں سے ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ کر چھپ جانا چاہتے تھے۔ فکر نہ کرو، علی کے والد نے کہا، یہ کوئی بھوت نہیں ہے۔ جو بات کر رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بوڑھے آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ علی اس کے ہاتھ پر چڑھ جائے۔ پھر اس نے علی کو آہستہ سے میز پر بٹھا دیا تاکہ تمام مہمانوں سے ہیلو کہہ سکے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈاکو واپس نہیں آئیں گے، علی نے کہا، اپنی گہری تیز آواز میں کہا۔ اس کے چہرے پر ان تمام مہم جوئیوں کی وجہ سے ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ مہمان ایک ایسے لڑکے سے ملنے کے لیے بہت حیران اور متجسس تھے جو انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، لیکن سب سے بڑھ کر وہ سب علی کے بہت شکر گزار تھے کہ انہوں نے چوروں سے بچا لیا، اور انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کے ہاتھ ملایا اور اس کے والد سے کہا کہ انہیں بہادر بیٹا ملنے پر فخر ہوگا۔ صبح جب وہ بازار کے لیے ہوٹل سے نکلے تو علی کے والد نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جیب سے نکال کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ ساری صبح بازار میں اور پھر گھر جاتے ہوئے بوڑھے آدمی کو راہگیروں سے علی کا تعارف کرانے کے لیے کئی بار رکنا پڑا، اور اس نے فخر محسوس کیا اور سب کو بتایا کہ اس طرح اس کے بیٹے نے 3 چوروں کو بچایا تھا۔ اس شام جب باپ بیٹا گھر پہنچے تو علی بہت پریشان نظر آیا کہ علی کے شوہر کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ہوا اگر کوئی اسے دیکھ لے؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، لیکن بوڑھا آدمی مسکرایا اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ان دنوں نے ہوٹل میں کسی مہم جوئی کا تجربہ کیا اور علی نے کس طرح سب کو بچایا اور چوروں کو ڈرایا۔ اپنے بیٹے سے شرمندہ ہونا بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہمیں اتنے سالوں تک اسے گھر میں چھپانا نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ ہمیں علی ان چیزوں پر فخر کرنا چاہیے، وہ کرنے کے قابل ہے۔ علی کی ماں کو واقعی بہت فخر ہوا جب اس نے اپنے بہادر بیٹے کی داستان سنی اس سے، اور وعدہ کیا اسے کبھی نہیں چھپائے گی یا پھر کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرے گی۔ اس کے بعد سے علی انگوٹھے نے ہمیشہ اپنے والدین کے کندھوں پر سفر کیا اور جہاں بھی جاتے اور اس نے بہت سی کام دکھائے اور کیے
اور بہت سی مہم جوئیاں کی ہیں۔